احسن انداز میں، کیونکہ یہ معراج کا واقعہ اتنی طویل ہے، اس میں نے کہا جو پہلو ہو اس گلی میں بنا دخل ہو جائے، پھر وہ منزل تک اس میں بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک جامع ہر پہلو سے، اور آخر میں ایک درس بھی دیا۔ کاش ہمیں یہ درس یاد رکھنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے اور اس عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سمیت تمام علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کا سایہ تازہ ہمارے سروں پر قائم و قائم رکھے۔ ساتھیوں میں نے کہا تھا اعلان کروں گا آج ایک پراپرٹی میں دیکھنے کے لیے گیا، اور پراپرٹی یہاں سے اتنی دور نہیں ہے، 17 نمبر ایگزٹ ہے، وہ 18 نمبر ایگزٹ ہے، ایک ایگزٹ کا فرق ہے، اور پراپرٹی بہت بڑی ہے، تقریباً 18 ایکڑ پر ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی عطا سے اور نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے دلوں میں ڈالے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ وہ جگہ ہمیں عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ وہ جگہ بھی آکشن پر آئے گی، آلریڈی اس کی آکشن طے ہے، اور میں جو حضرات مخیر ہیں یا جتنے بھی ہیں، دینے والے ہیں یا نہیں دینے والے ہیں، یا دیا ہے آج تک یا نہیں دیا ہے، ان سب سے یہ التجا کروں گا، اس پراپرٹی کو اس سال جو پچھلا گزرا ہے ہمارا، ہم نے بہت پراپرٹیاں دیکھی ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے ہوا کہ بالکل سمجھ لے کہ منزل مقصود پر پہنچ کر ابھی ڈن ہونا تھا، اور رب تعالیٰ کو کیا منظور تھا ہمیں نہیں پتا، تو کیا منظور ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہی دعا کرتے یا اللہ جو جگہ تجھے پسند ہے اور ہمارے لیے جو جگہ دونوں جہانوں میں بہتری کا سبب ہے، وہ جگہ تو ہمیں عطا فرما۔ ہم مثلا میں الحمدللہ دیکھتے ہیں جمعے میں یہی دعا ہوتی ہے، یہی دعا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس جمعے کو تو نہیں، اس ویک میں جتنے ساتھی بھی ہیں میں انشاءاللہ کانٹریکٹ رکھوں گا ان سے، نہیں تو فرائیڈے کو انشاءاللہ ٹائم لے کر وہ پراپرٹی ہم دیکھنے جائیں گے۔ میں تو آج دیکھا آیا ہوں، اور اپنے تئیں ذہن میں نے تو بنا لیا ہے کہ اپنے آپ کو تو وہ غلامی والا دور نہیں، اللہ کی قسم کے بیچ کر بندہ کہیں سے پیسے حاصل کر سکتا ہوتا، لیکن کچھ ایسا معاملہ ہوتا تو میں تو اپنے کو بیچ کر بھی اہل سنت والجماعت کے ایک مرکز میں قائم کرنا چاہتا ہوں، اور یہی ہر بندے کا اپنی ایک ڈریم ہوتی ہے نا، آپ جتنے بیٹھے ہیں نا آپ کا ایک خواب ہوگا، کہ کوئی 10 ہوں گے لیکن ایک ہوگا یار یہ گول میں اچیو کرنا ہے، یہ کوئی بیمار ہو کہے گا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں، کوئی بے اولاد ہو کہے گا مجھے اولاد مل جائے، کوئی کاروبار میں کہے گا مجھے کاروبار مل جائے، میرا ڈریم یہ ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل عطا فرمایا ہوا ہے، میرا ایک خواب ہے کہ اللہ اہل سنت والجماعت ایک مرکز عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور آج تک آپ لوگوں نے دیکھا، دیکھیں آج بھی جگہ کم تھی اس لیے وہ ساتھ حال لینا پڑا، اور یہ رونقیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہ میں نے ملاشی پہ تو جگہ ہی نہیں تھی، یہاں پر لوگ ساتھی چلی گئے، جگہ ہی نہیں تھی، یہاں پہ یہ بھی صاف تھی، باہر لوگ کھڑے رہے، اور برف سردی تھی، برف تھی، تو جگہ کم ہے، جگہ بھی بڑی چاہیے، اور دل جو آپ نے آلریڈی بڑے کی ان کو اور بڑا کرنا پڑے گا ساتھی۔ تو انشاءاللہ آپ سارے تیار ہیں میرے ساتھ؟ انشاءاللہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ جو چاہتا ہے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنے اور دل سے چاہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانوں کو قیامت تک بالٹی مور میری لینڈ میں گھسوانا چاہتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور کہے اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا کر دم رہوں۔ انشاءاللہ ساتھیوں یہ معراج کی رات ہے، آپ نے تو میری معراج کرا دی الحمدللہ۔ اب یہ 27 جون کو اس کی آکشن ہے، either we can proceed before that, we can make a contract، ہم اتنی آفر دینا چاہتے ہیں، اور آکشن پر جانے سے پہلے وہ پراپرٹی لے لی جائے، یا تو یہ مشورہ ساتھی ہمارے راجہ صاحب ہیں الحمدللہ یہاں پر، اللہ ان کو ذائع خیر عطا فرمائے، ہمارے فرنٹ رنر ہیں، اور یقین مانے میں ان کی قدر، میں بلکہ کسی بندے کی بھی قدر پیسے کی وجہ سے نہیں کرتا، میں آپ کو صاحب بتا دوں، اگر وہ اس مسلک اور اس مسجد کے ساتھ مخلص ہے تو چاہے وہ ایک پینی نہیں دی کبھی اس نے 7-8 سال میں، یہ 7واں ہمارا معراج شریف کی محفل ہے، تو یقین مانے میرے دل میں میرا بچہ محمد حسن ہو کہ محمد حسین ہو، اس سے زیادہ قدر اس میرے بھائی کی ہے، یہ اسلامی بہن کی ہے جو اس مسجد کے لیے محبت کے جذبات رکھتا ہے، اللہ کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے جذبات ہیں۔ تو اس لیے راجہ صاحب ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں، بہت سارے بزرگ ہیں، بشیر صاحب ہیں، راجہ ارشد بھائی ہیں، اور راجہ یونس بھائی ہیں، اور ساتھی میں کس کا نام لوں، میرے ذہن سے نام میں اتر گئے ہیں، محبت جوش میں فہیم بھائی ہیں، یہ سارے
بٹ صاحب ہیں، اور اب وہ تو میرے کہنا عبد الجبار صاحب وہ ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے چھپا ہوا ہے تو مجھے چھپا ہی رہنے دو. تو ہیرا جو ہوتا ہے وہ چھپا رہے ظاہر رہے، چمک اس کی ایک نے دن ظاہر ہو ہی جاتی ہے. کچھ بھی مڑکاں لال بھی مڑکاں ہکو رنگ دواندا، جا ہاتھ سرافہ چڑیاں تے فرق سو گواندا. یہ جانچنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہیرا کہاں کہاں ہے، اس کو پتا ہوتا ہے. میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، مجھے جنہوں نے سکھایا ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو انشاءاللہ اور اس مسجد کو آباد رکھنے میں اسپیشلی میں یقین مانے میں اپنے قلبی اگر خواہشات پیش کروں، ہمارے چودھری صاحب چودھری پرویز صاحب، چودھری اسلم صاحب ہیں، رانا اقبال صاحب ہیں، اظہر فاروق صاحب ہیں الحمدللہ. یہ وہ ساتھی ہیں جو اس مسجد کو قسمیں آباد کرتے ہیں. رانی صاحب نے اس نے بھی یہاں میٹنگ تھی، ہم کہتے ہیں یہ ساتھ والا حال ہمیں مل جائے. تو رانی صاحب نے میری دکھتی رات پہ ایک ہاتھ رات بھی رکھا یا اس کو ہلا دیا، اور رانی صاحب نے کہا مسجد بن جائے گی، مسجد ہو جائے گی، مسجد بڑی ہو جائے گی، لیکن مسجد کی آبادی کا بھی کچھ کریں. تو یہ ایک درد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد سے شروع ہوا. کہاں پر ختم ہوا؟ مسجد پہ ختم ہوا. تو یہاں پر بھی ہمیں چاہیے، لیکن آج نے تو ہم کو ایک مزاح کہہ دیا ہے، ایک محاورہ ہم نے صرف استعمال کر لیا ہے اور کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، مسیتی تک. ہم نے صرف اس ملا بھی مطلب ایسا اگنور کر کے ہم کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اس کے لیے ایسے ورڈ شیطان نے ہم کو سکھا دیے، اور ہم اپنے تہیں جو مرضی کرتے رہیں. اور اگر وہ نفس کی شامت حال کر کے کوئی ایسا بندہ کر دے میرے ساتھ، میں نے کہتا وہ دیکھا جی وہ اس سے کر دیا، اس نے کر دیا. اگر اس نے کر دیا تو کوئی بات نہیں، ہم تو روزانہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس مسجد کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ساتھی نیت فرمائیں انشاءاللہ. جتنی بھی صاحبان ہیں یہاں پر، اسپیشلی جو باشرہ ہیں ہمارے احسان بھائی الحمدللہ، ان سے میری التجاء ہے مسجد چھت پہ رہیں، نماز ادا کریں. میں نے پچھلی دفعہ علامہ صاحب آئے تھے، اللہ کا خیر عطا فرمائے، اور وہ موقع کب تھا جب حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں تھی. اور میں نے کہا جی ہاتھ کھڑے کریں، کون نیت کرتا ہے کہ ایک نماز وہ مسجد میں آ کر ادا کرے گا؟ اور کافی ہاتھ اٹھے تھے یقین مانے. لیکن جس دن میں اگر ویسے کوشش ہوتی میں کم از کم روزانہ لازمی مسجد پہنچ، میں کسی دن نہیں بھی آ سکتا بامر مجبوری. تو میرے والد صاحب گواہ ہیں، رات کو جب یہ گھر میں قدم رکھتے ہیں تو پہلا سوال میرا یہ ان سے پوچھنے ہوتا ہے. میں نے کہا جی آج نماز پڑھنے کون کون آیا؟ سامنے بیٹھے. میں نے میرے رضوان بھائی میرے پارٹنر ہے، میں نے کبھی نہیں پوچھا آج کتنی سیل ہوئی ہے سامنے، میں نے کبھی پوچھا کتنی سیل ہوئی ہے، کیا فائدہ کیا نقصان ہوا ہے. لیکن مسجد کا مجھے فکر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہر میرا ساتھی کے دل میں یہ محبت ہوگی، یہ چبن ہوگی کہ مسجد کی جگہ ہو جائے. یہ پروجیکٹ جو آ رہا ہے قسم یہ بہت عظیم ہوگا. وہ جگہ ریلیجیس پلیس کے لیے بھی الاؤ ہے، وہ جگہ آپ اس میں سکول بنائیں تو الاؤ ہے. 18 ایکڑ ہے، 18 ایکڑ ایک جگہ پر پانی ہے بہت سارا، 3 ایکڑ پر تو پانی نہیں گھیرا ہوا ہے. ایک وقت ہم نے جگہ لی تھی یہاں پر 3 ایکڑ تھی، کہا جی اعجاز صاحب نے وہ جگہ لی ہے وہاں تالاب بنائیں گے. ارے اعجاز صاحب نے جب بھی فیصلہ کیا ہے مشورے سے کیا ہے. غلطی ہو جاتی ہے بندے سے اور میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. مجھے چاہیے تھا اس وقت جو آج مجھے پتا چلا ہے کہ جب بھی مسجد کے لیے اور نیکسٹ ٹائم کبھی بھی ہو آپ پراپرٹی لیں تو کوشش کی جائے کہ بلڈنگ بنائی لیں. وہ غلطی میرے سے ہوئی، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں معراج کی رات میں، اللہ مجھے معاف فرمائے. لیکن پھر بھی ان ساتھیوں کا شکر ہے کہ جنہوں نے اس غلطی کی نشاندہی کی، لیکن نشاندہی کا غلط اختیار جو کیا دوسروں کو اس کا فائدہ ہوا، پھر نقصان ہوا. لیکن دیکھ لیں مسجد پچھلے سال معراج شریف سے آج زیادہ بڑی ہوئی ہے. پچھلی میلاد شریف سے اس میلاد شریف پہ زیادہ رش تھا، پچھلی بڑی 11ویں شریف سے اس 11ویں شریف پہ زیادہ رش تھا. تو ہم نے ذکر گلزار مدینہ کو کم نہ کیا، کیونکہ گلزار مدینہ کا ذکر مصطفیٰ سے جڑا ہے، یاد رکھیے وہ کم نہ ہوگا، اس نے بڑا ہی رہنا ہے. وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے. اس پروجیکٹ پر میں کہوں گا رنگ صاحب آپ فرنٹ پر ہیں، چیمہ صاحب ہیں، یہ صاحب ثروت لوگ ہیں، عبد الجبار بھائی ہیں. ہم غربا ہیں اس لحاظ سے، لیکن اس کھاتے میں سارے ایک ہیں، یاد رکھیے. امیر بھی غریب ہے، غریب بھی امیر ہے، جس کو اللہ دل عطا فرمائے. آج تک میں نے پہلے بھی کہا، ہر دفعہ کہا 4 لاکھ آپ کا سیون میرے پاس سمجھے، ہم مسجد کے پاس مجھے پڑا ہے. اس میں اب ہمیں 2 لاکھ چاہیے، 3 لاکھ اور چاہیے، 4 لاکھ چاہیے، یقین مانے تو آپ نے انشاءاللہ دینا ہے. اور میں نے اللہ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے لینا ہے. یہ آپ کو بتا دوں، میں مجھے ایک گھر جانا پڑا میں جاؤں گا،
مجھے ایک ایک در پکڑنا پڑا, کسی کا پلہ پکڑنا پڑے گا, میں پکڑوں گا, لیکن اس پروجیکٹ کو میں پایا تکمیل تک پہنچا کر دم لوں گا انشاءاللہ. میرا ڈریم ہے, میرا ڈریم ہے. یقین مانے میں آپ کو کیا بتاؤں, میں اپنے بچوں کو وہ وقت نہیں دیتا. میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں میرے بچوں میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے لیے, اس لیے کہ اللہ کے گھر کے لیے میں کام کر رہا ہوں. اگر میں نہ بھی رہا تو وہ اللہ جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں اور وہ رسول اللہ جن کی محبت میں کام کر رہا ہوں وہ تم کو سنبھال لیں گے. یہ میرا یقین مانے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, کبھی سامنے نہیں کہتا, خیال میں کہتا ہوں, لیکن اس لیے میں چاہتا ہوں یہ درد آپ تک پہنچاؤں. میں آپ کا ساتھی ہوں, آپ میرے ساتھی ہیں. میرے سے غلطی ہوئی ہے مسلم کے معاملہ میں, اس سے معافی مانگتا ہوں, لیکن اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک ساتھیوں کو پہنچائیں. 4 لاکھ ہمارے پاس ہے, بہت ہوا. اس پروجیکٹ کے لیے میں 4 لاکھ اور چاہیے ہوگا, بہت ہوا. تو یقین مانے ہمارے ایسے ساتھی بھی ہیں, ایک بندہ کہ میں تو میں 4 لاکھ دیتا ہوں, ایسے بھی ہیں. اللہ ان کو زندگی سے عطا فرمائے. اور اگر ایسا موقع آیا تو مجھے امید ہے ان ساتھیوں پر وہ دینے کو تیار, چاہے قرض حسنہ دے, دینے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن ساتھیوں یہ پروجیکٹ یہ میں نے پایا تکمیل تک انشاءاللہ اللہ کی عطا سے پہنچانا ہے. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. میرے کا ہاتھ بلند کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو ہاتھ اٹھا ہے اللہ جب قیامت کے دن آئے تو یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے. اور میں پھر شکریہ ادا کروں گا. ہمارے راجہ یونس صاحب ہیں, اسپیشلی اس معراج کے لیے یہاں سے ٹریول کر کے پنسلوینیا کی جگہ پر گئے, اسپیشلی جانور ذبح کر کے پھر وہ لے کر آئے. راجہ ارشد صاحب, اسعاد نعیم بھائی, یہ سارے مل کے ہم نے اس کو کٹ کر کے, چودھری اسلم صاحب, چودھری نصیر صاحب, انہوں نے مل کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کہ یار کھانا وہاں سے لے کر یہاں تک بالکل ایسا ہو کہ کسی بھی غیر مسلم کی وہ کسٹڈی میں جائے ہی نہ. اور پھر وہ جو جن بہنوں نے اس کھانے کو پکایا ہے, میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ بنا. لنگر گلزار مدینہ جس پہ کھائیں گے آپ, یہ لنگر معراج ہے. اس میں برکت تب ہوگی, تب ہوتی ہے جب اس طریقے سے, اس رستے سے آتا ہے, اس طریقے سے آتا ہے. تو انشاءاللہ ان ہاتھوں کو اللہ سلامت رکھے اور ان پیسوں میں برکتیں نصیب فرمائے جن پیسوں نے اس معراج کی محفل کو سجانے میں تعاون کیا ہے. آمین. تو انشاءاللہ عزوجل اب صلاۃ والسلام, اس کے بعد جماعت اور پھر لنگر ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ لنگر ملے گا صلاۃ والسلام کے بعد ملے گا, کیونکہ لنگر ملا ہے صلاۃ والسلام کے صدقے ملا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو صلاۃ والسلام چھوڑ کر لنگر کی طرف چلا جائے. اسی لیے آپ گلزار مدینہ کے پھول بنے ہیں. اللہ یہ خوشبوئیں سلامت رکھے, یہ چہرے سلامت رکھے, آپ کے پیسوں میں برکتیں نصیب فرمائے. اور ہمارے اس پروجیکٹ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصل کی گھڑی تھی, وہ گھڑیوں میں تو کیا ہی نہیں سکتے. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ وقت کتنا تھا, فرماتے ہیں یہ عالم 18,000 سال کا عالم تھا. اللہ اکبر. 18,000 ایئرز. اللہ اس وقت کے طفیل ہم کو وہ وقت دکھائے کہ ہماری اپنی مسجد ہو. آمین. اللہ اس وقت کے طفیل ہم کو وہ پیسے عطا کرے کہ جو ہم اللہ کے رستے میں لگا سکیں. اور اس پیسوں کو جو دیا ہے آج تک یا آئندہ دے گے, اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.